السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 29۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو ناول؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت مزیدار موڑ پر چل رہی ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ باب محافظ۔ دھول اڑاتی کتابوں کے بیچ کھڑے وہ تینوں سوال کے ایک ہی بھنور میں قید تھے۔ آخر المیرا نے یہ سب کیا کیوں؟ ان کے ذہن کی الجھنوں کو محافظ خاص نے جملے کی شکل دی۔ قلعے کی دوسری منزل پر موجود یہ کتب خانے کا ایک قدرے تنگ مگر کتابوں سے بھرپور کونا تھا۔ دو الماریوں سے دبیر اور گلجان ٹیک لگائے آمنے سامنے کھڑے تھے، جبکہ فاتر اسلام ان سے کچھ قدموں کی دوری پر موجود کتابیں کھنگال رہا تھا۔ المیرا چونکا دینے والا ایک ننھا بم ہے۔ اس کے ارادوں کی کبھی کسی بھنک بھی پڑی ہے؟ تلخی سے کہتے فاتر اسلام نے دو بھاری کتابوں کی گرد جھاڑی۔ گلجان کا چہرہ لٹک گیا۔ مگر ہم ایک ٹیم ہے۔ ٹیم؟ گردن پھیرتے اس نے طنزیہ کہا لگایا۔ صبح بخیر گل بی بی، ہم کبھی اس مغرور ملکہ کے ساتھی نہیں تھے۔ اس نے ہمیں بلا معاوضہ غلام سمجھ رکھا تھا، جنہوں نے ذرا اپنا حق کیا مانگا، پلک جھپکنے سے پہلے انہیں بدل بھی دیا گیا۔ اس بیزار کوے کی کائیں کائیں آج کچھ زیادہ کانوں کو چبھی تھیں۔ ایک تو ہمیشہ کی تلخ زبان اور سونے پہ سہاگا، آج المیرا پر آئے نئے سرے سے غصے نے اس کو کچھ مزید بڈھے کھڑوس دادا کا روپ دے ڈالا۔ ایک تو اس نے کسی سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ مایوس ہو کر المیرا کے دروازے کے باہر سے لوٹے تھے۔ اگر نگار کو بھنک بھی مل گئی کہ محافظ ملکہ کو چھوڑے کہاں گھوم رہی ہے، گلجان کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر ہاتھ میں دے گی۔ ابھی لوہے پر ضرب تازہ ہے، کچھ دیر میں دونوں طرف بغاوت کا شور نئے سرے سے بلند ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا اب المیرا مزید کوئی جھوٹ بول سکتی ہے۔ گل کی رائے پر کتابیں اٹھا کر لاتے فاتر نے انہیں پٹک کر چھوٹے میز پر رکھا۔ کتابوں کی بے دردی نے گلجان کا دل دہلا دیا۔ وہ المیرا ہے، شیطان توبہ کر سکتا ہے مگر وہ عورت نہیں۔ سر جھٹکتے فاتر نے غصے سے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ ترک لڑکی بمشکل فاتر کو ڈانٹنے سے خود کو روک رہی تھی۔ ہر بلند ہوتے صفحے پر اسے اپنی دل کی ایک رگ کٹنے جتنا درد ہوتا۔ ان کتابوں میں کچھ نہیں ملے گا سیدی صاحب۔ پورے دورانیہ میں دبیر السازار کا پہلا جملہ۔ فاتر نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالتے مفت کے مشورے کی وضاحت مانگی۔ ہم پرائے ملک کے کتاب گھر میں ہیں، تمہیں یہاں اپنے ملک کے متعلق معلومات نہیں ملے گی۔ اس میں اور المیرا میں بس اتنا فرق تھا کہ المیرا پورے جوش سے حکم سناتی تھی، جبکہ دبیر غیر دلچسپی سے سننے کی عادت ان چاروں میں سے کسی کو نہیں تھی۔ ملک الگ ہے، دنیا تو نہیں نا۔ میں واپس اپنی دنیا جانا چاہتا ہوں، پھر چاہے ملک کون سا بھی کیوں نہ ہو۔ مصروفیت سے کہتے وہ دوبارہ کاغذات پر ظلم کرنے لگا۔ گلجان اپنی انگلیوں کے گرد جلد کو کھرچتے چہرہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ظلم وہ مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ مایوس ہوتے فاتح نے ایک ہنکار بھری کتابوں کو وہیں چھوڑتا وہ شاہی لائبریری کے ایک دوسرے علاقے کی طرف بڑھا تھا، جب کچھ آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ قدم خود بخود آہستہ ہوتے آواز کے راستے کا تعین کرنے لگے۔ کھٹ پھٹ، یوں جیسے بھاری ڈبے اٹھائے جا رہے ہوں۔ اوپر نیچے جاتی لکڑی کی الماریوں سے گول اور تہشدہ کاغذات کتابوں کے ساتھ باہر کو آ رہے تھے۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے ناپ تول کر قدم اٹھائے۔ ٹخنوں کو چھوتے سیاہ جلبیہ کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے۔ بھورے بازو پر ابھی بھی زخموں اور خراشوں کے نشان واضح تھے۔ اکڑو آدمی نے پلستر بھی 3 دن ٹکنے نہیں دیا۔ دو الماریوں کے بیچ بنی چوڑی راہداری پر خاموش کھڑے وہ دوبارہ سے آواز سننے کا منتظر تھا۔ گھنی بھویں الجھ کر قریب آئی۔ آنکھ کے نیچے نیل ابھی بھی کچھ واضح تھی۔ راہداری کے اختتام پر دیوار تھی۔ پھر یہ آوازیں کہاں سے آئیں؟ کچھ دیر خاموشی رہی تو اس نے قدم اٹھانے کا سوچا۔ چمڑے کے جوتے میں قید دایاں پاؤں ہوا میں بلند ہوا۔ خادم خاص؟ فاتر ہڑبڑا کر پلٹا۔ زبان سے ہلکی سی چیخ بھی برآمد ہوئی۔ مد مقابل کھڑا شخص اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر خود بھی گھبرا گیا۔ لگتا ہے میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ ہلکے اناری رنگ کے ریشمی لباس میں کھڑی ماہ کامل نے تفکر سے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سفید رنگ اس لباس کی وجہ سے کچھ مزید کھل سا گیا۔ سنہرے بالوں سے لگا ریشمی پلو پوری کمر کو ڈھانپے لباس کے اختتام تک بہہ رہا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد فاتر نے ایک مرتبہ دوبارہ آوازوں کی کھوج لگائی۔ لیبیائی ہو نا؟ کامل کے سوال پر اس نے ایک غیر دلچسپ نگاہ اپنی دشمن کی بہن پر ڈالی۔ ہاتھوں کی مدد سے وہ اب کتابوں کو ٹٹول رہا تھا۔ ہماری دنیا کیسی لگی؟ ایک مختصر لمحے کے لیے فاتر قسم کھا سکتا تھا کہ کامل نے اپنے لہجے کی ہمدردی کھوئی ہے۔
وہ بجلی کی تیزی سے مڑا، لیکن ملکہ کے چہرے پر ہمدردی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ کیا وہ فریب کھا رہا تھا؟ پہلے آوازیں، اب یہ سوچ کہ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کیا کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ذرا سا جھکتے کامل نے معصومیت سے سوال کیا۔ فاتحہ اعتراف کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر کامل المیرا سے بہتر اداکارہ تھی، اور اگر یہ اداکاری نہیں تھی تو یہاں موجود ساری عورتوں میں سے بس ایک اسی کے پاس دل تھا۔ ادوب کو وہ المیرا کے پالتو میں شمار کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ آوازیں سنی ہے وہاں۔ فاتر نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں گل اور دبیر بھی وہاں آ چکے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے وہ ان کی طرف بڑھا۔ یہاں آوازیں آنا عام بات ہے۔ اس سے پہلے فاتر کچھ کہتا، کامل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ان دونوں منزلوں میں بھی قیدی رہتے تھے۔ قلعے کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں انسان نے دم نہ توڑا ہو۔ کبھی کبھار یہاں سے مرے ہوئے لوگوں کی دہائی سنائی دیتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں انہیں غیر آرامدہ کر گئی۔ یہاں جن بھوت ہوتے ہیں؟ گل نے فاتر کے کندھے کے پار سے دبیر کو کہا۔ میں دراصل یہاں خادم خاص کو تلاش کرتے آئی تھی۔ فاتر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ ہاں، البتہ اسے یہ بات کھٹکی ضرور کہ ایک رانی تنہائے غلام کی تلاش میں کیوں نکلی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم المیرا تک میرا پیغام پہنچاؤ، مجھے اس سے جلد از جلد بات کرنی ہے۔ اس نے سب سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ فاتر کا لہجہ سادہ سا تھا۔ کامل کے چہرے کی فکر اس کی صحافی فطرت کو ٹھٹک رہی تھی۔ تمہیں نہیں کرے گی۔ کامل کی نظریں حوصلہ افزا تھی۔ کیوں؟ مجھ میں کون سے ہیرے لگے ہیں؟ رانی کامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی نظر سے خود کو دیکھو تو اپنی ہر ادا قیمتی لگے گی۔ شکی انداز سے دیکھتے مرد کے ماتھے کی شکنوں میں کمی آئی۔ پیچھے کھڑی گل کی آنکھیں واہ ہوئی۔ گالوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اشتیاق سے دبیر کو دیکھا۔ مردہ انسان نے کوئی اظہار نہ کیا۔ گل نے بدمزہ ہوتے اس پر لعنت بھیجی۔ نہلسٹ کہیں کا۔ کامل پر سرتا پیر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھی فاتر اپنی شک کی بنیاد نہیں ڈھونڈ سکا۔ شاید نہیں، یقیناً اسے بہت سوچنے کی عادت ہو رہی تھی۔ باب ملکہ نہ تھمائے گی اور نہ ہچکچائے گی، مگر بربادی کی طرف قدم بڑھاتی جائے گی۔ کامل کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ المیرا نے فاتر سے ملنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ پچھلے 5 گھنٹوں میں اپنے کمرے میں قید وہ نہ جانے کون سا چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے دروازے پر اساتذہ گل جان نے جمائی روکتے اپنی بھاری ٹوپی درست کی۔ اس کا لباس سنہری تھا، ہلکے سفید رنگ کا ریشمی گھیرا، اوپر سیاہ اور سنہری کامدار واسکوٹ، کمر پر لٹکتا تیر کمان اور سر پر پہری سنہری ٹوپی۔ دور سے آتی نگار کے ہمراہ عبداللہ بھی تھا۔ نگار کے لہجے میں تیش بلبلایا۔ ملکہ سے کہو نگار ملنے آئی ہے۔ گل نے درباری کے انداز میں اونچی صدا لگائی۔ جواباً المیرا کا ملکہ آرام کرنا چاہتی ہے کی آواز نے نگار کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس کا المیرا کے کمرے کا 8واں چکر تھا۔ مایوس ہوتے کیا نہ کرتے، چار ان دونوں کو وہاں سے جانا پڑا۔ گل جان نے ایک تاثر نگاہ بند دروازے پر ڈالی۔ خدا ہی جانتا تھا اب اس عورت کے ذہن میں کون سی نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ اندر کمرے کے جہازی بستر سے لے کر سنگھار آئینے کے سامنے رکھی نرم کرسی سب خالی تھی۔ کسی انسانی وجود کا نام و نشان نہیں تھا۔ تب تک جب تم ساتھ بنے غسل خانے میں جھانک نہ لو۔ پردہ گرا تھا اور اس مختصر سے گوشے میں ایک پانی کی بھری مضبوط بالٹی پر دیوار میں بنائے روشن دان سے روشنی داخل ہو رہی تھی۔ پانی سطح پر ساکت تھا۔ جب کچھ لمحات بعد یکدم چھپاک کی آواز آئی۔ 2 گول ہاتھ پانی بھرتے اسے اپنے چہرے پر اچھال رہے تھے۔ المیرا کے سیاہ لباس کا دامن ہلکا بھیگا ہوا تھا، جبکہ پیشانی اور قلموں کے بال مکمل نم تھے۔ ہیزل آنکھوں میں روشنی ٹھہر کر انہیں بھورا دکھا رہی تھی۔ قطرے اس کی تھوڑی سے پھسلتے واپس پانی کا حصہ بن جاتے۔ اس کے وجود میں آج شور تھا۔ ماضی کی آوازوں نے اس کی دل کی دھڑکن بے ہنگم کر دی تھی۔ بہت عرصے بعد خود کو تکلیف پہنچانے کی خواہش سر اٹھا کر اس کے اندر جاگی۔ تانبے کے بنے مضبوط ڈول کے کنارے رکھے ہاتھوں کی گرفت سخت تھی۔ ٹھہر کر لرزتے ہوئے وہ ہلکی سانسیں اندر باہر لے رہی تھی۔ وہ آج اپنے اصولوں سے پھری تھی۔ وجہ کیا تھی؟ تخت کے چھن جانے کا خوف؟ مورخ صحیح ہی کہتا ہے، حکومت ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ دل جان، اصول، سکون، رحم سب کو مار کر اپنی عوام کو آگے رکھنا آسان نہیں تھا۔ کچھ دیر ان اینٹوں کی در و دیوار میں بس پانی کی ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ المیرا عنایت محسن کی سماعت اس وقت کتنی مصروف تھی۔ یہ بہت سال پہلے کا منظر ہے۔ گرلز ہاسٹل کا لاؤنج سفید نرم صوفوں سے سجا تھا۔ ایسے ہی ایک صوفے کے قریب ہلکے بھورے بالوں والی المیرا کان سے لینڈ لائن لگائے کھڑی تھی۔
लंबे बाल पुश्त को ढांप रहे थे। उसके सिवा बस लाउंज से फासले पर बने रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लड़की मौजूद थी। वक्फे वक्फे से अरब लड़की अलमीरा को देखती, जो उर्दू में किसी से बात कर रही थी। हर वक्त चहकने वाली लड़की का अंदाज इस वक्त कुछ जारहाना और बेचैन था। अलमीरा मुलाजिम को आवाज़ देते अपने कमरे में बुला रही थी। अंदाज जारहाना और बेचैन था। अब वापस आ जाओ इनायत, बहुत रह लिया घर से दूर। लाइन की दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ बुलंद हुई। लहजे में हसरत और एहसास एक साथ थे। मेरी डिग्री का अभी 1 साल रहता है अब्बा। अलमीरा ने फ़ोन की तार उंगली पर लपेटते बाप की ख्वाहिश के आगे अपना मसला पेश किया। इतनी दूर से भी वो जानती थी मोहसिन हसीन का चेहरा मुरझा गया है। मोहसिन हुसैन का चेहरा मुरझा गया होगा। मुलाजिम पानी की बाल्टी के नीचे आग लगाता अलमीरा को कमरे में तनतनहा छोड़ गया था। गुस्ल खाने की चौखट पर खड़े उसका चेहरा मुरझाया था। दफ़ा मार डिग्री को वो नईम की बेटी भी वापस आ गई है चाइना से। हुनर तू भी आ जा, अब तुम भी आ जाओ। बाप की नई मालूमात पर उसके कान खड़े हुए। फ़ोन पर गिरफ्त बेजान थी। वो कैसे वापस आ गई? उसकी तो 5 साल की डिग्री थी, 3 साल में ही आ गई। बेटी के तफ्तीशी अंदाज पर बाप का फसादी कहकहा बुलंद हुआ। अपना अक्स वो गर्म होते पानी में देख सकती थी। कुछ देर हाथ बेजान से पहलू में गिरे रहे, फिर जैसे आहिस्ता से उसके वजूद में हरकत हुई। हाँ तो तुमसे क्या कहा था मैंने? 1 नंबर दा चोठा है नईम, 1 नंबर का झूठा है नईम। अपनी बेटी को भी उसने जाली तरीके से बाहर भेजा होगा। वैसे भी मैं सुन रिया ए चीनादा वीज़ा जाली कागजात नालो मिलजा एना भी मुश्किल नहीं। मैंने सुना है चाइना का वीज़ा जाली कागजात से मिलना इतना मुश्किल नहीं। दोनों बाप बेटी ने मिलकर कहा लगाया। तभी मैंने कहा था उसकी बेटी के मुकाबले में तुम भी बाहर चली जाओ। जब मौका बनाने वाला तुम्हारा बाप जिंदा है तो फिर घबराना कैसा और शर्माना क्या? मोहसिन हुसैन के पुरएतमाद अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट फैलती गालों तक आई। वाकई जब तक उसका बाप जिंदा था उसे इसी राह पर चलना है जिसका रास्ता उसके वालिद के हाथों हमवार होगा। गर्म पानी में अपने दोनों हाथों को डाले मुंजमद थी। चेहरा दर्द की इंतहा को बर्दाश्त करते सुर्ख हो चुका था। पानी में अब नन्हे बुलबुले बन रहे थे, मगर वो हाथ पीछे नहीं खींचेगी। बहुत साल पहले अपनी फितरत को काबू में रखने का ये उसके पास वाहिद हल था। जब जहनी इंतशार हद से ज़्यादा बढ़ जाता तो जिस्मानी अजियत में दवा तलाश करती। आज भी उसने वही किया। धुआं उसके लाल भभू के चेहरे को छुपा रहा था। हाथों पर इस कदर जलन कि यूँ लगता था दहकते कोयले से जिल्द टकरा रही हो। अलमीरा को सांस लेने में दुश्वारी आई। हाथों की गिर्द बढ़ती गरमाइश से उसकी रगों में गर्दिश करते खून ने सख्ती पकड़ी। दिल इस लय पर धड़क रहा था कि उसकी धड़कन कान और जहन में होती माजी की तकरार को दबा रही थी। यही तो लज्जत थी खुद को तकलीफ देने की। दर्द की इंतहा उसे सोच के भंवर से निकाल देती थी। एक सांस में हाथ पीछे करते उसने हलक में कैद सांस को गर्दन पीछे फेंकते आज़ाद किया। दिल की धड़कन हमवार होने लगी। जिस्म का दर्जा हरारत बराबर होने लगा। उसने सुर्ख अंगारा हाथों को उठाते चेहरे के सामने किया। सूरज की रोशनी उनसे टकराती तो भी उन पर होने वाला जुल्म छुप न सकता। हाँफते हुए अलमीरा के गोल लब एक फातिहाना मुस्कान में बदलने लगे। अब हर जगह खामोशी थी। अलमीरा की अगली बिसात के लिए मैदान हमवार था। एक दुहाई पहले ओकाड़ा पाकिस्तान। ये एक 3 मंजिला मिडिल क्लास घर था जहाँ सास बहू की सियासत के बजाय अब्बा की खाला चची और उनकी बेटी की चालबाजियों ने तिगनी का नाच नचाया हुआ था। सुबह का सूरज पूरी तरह निकला था और ऊंची नीची गलियों में मौजूद इस घर के शीशों और पीली रंग के दीवारों पर गर्मी बरसा रहा था। दरवाजे के ऊपर से झांको तो एक सुरमई कल्टस सहन में खड़ी दिखेगी। उसके सिवा घर मुकम्मल तौर पर बंद था। यहाँ तक कि दरवाज़ा भी छत के साथ तकरीबन बेबस था। इनायत, ये चीख इस 3 मंजिला घर के लाउंज से आई और वक्तन फ़वक्तन ये आवाज़ पूरे दिन घर में गूंजती रही थी, तब तक जब रात के 1 बच्चे इनायत पर नींद की देवी मेहरबान न हो जाती। कभी इनायत नामी हस्ती किसी की रखी चीज़ बगैर पूछे उचक लेती तो कभी ये हस्ती गली में होते बच्चों को अपना ज़र खरीद गुलाम समझकर 2-2 हाथ लगा आती। एक मर्तबा तो इस हस्ती का शैतान इतनी साबित कदमी से नौकरी पर निकला था कि उसकी वरगलाहट में आकर इनायत ने एक 11 साला बच्चे को गर्मियों की तपती धूप में एक ज़ेर तामीर घर में बंद कर दिया। जब तक इस बच्चे की गुमशुदगी का ऐलान न हुआ और मजदूर शाम के काम पर नहीं आए, तब तक वो बच्चा भूखा प्यासा वही सिसकता रहा। आज तक इस राज का गवाह बस इनायत का शैतान है। इनायत,
ایک مرتبہ مزید کسی نے بیزاریت سے ہاک لگائی۔ گھر کا لاؤنج پورچ کے مقابلے کچھ اور تنگ تھا۔ بے انتہا فرنیچر آویزات نے گھر کو گھٹن زدہ سا کر رکھا تھا۔ شاید یہاں کے مکینوں کو جمع کرنے کا شوق تھا، استعمال کا نہیں۔ لاؤنج میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ پس منظر میں پانی کی موٹر چلنے کی تیز آواز آ رہی تھی، جس میں ارتعاش چھت پر لٹکے گندے پنکھے کی وجہ سے پیدا ہوتا۔ لاؤنج میں بیٹھی ہستیوں نے مروتاً ایک دوسرے کو دیکھا۔ محسن حسین کی چچی، جو ان کی خالہ بھی تھی، سر پر سفید دوپٹہ ڈالے مسلسل سیاہ دانوں کی تسبیح گرا رہی تھی، نظروں میں برہمی جو ان کے تیز ہلتے وجود سے نمایاں ہوتی تھی۔ ان سے دور گلابی چکن کاری سوٹ میں بیٹھی ان کی ادھیڑ عمر بیٹی رافعہ کی بے چین نگاہیں سیڑھیوں پر تھیں۔ وقفہ سے وہ مصنوعی نادم نگاہیں اپنی پڑوسن پر بھی ڈال لیتی، جو بائیں جانب والی کرسی پر غصے میں بیٹھی تھی۔ یہ رافعہ ہی جانتی ہے اس نے کیسے اس چیختی چلاتی عورت کو قابو میں رکھا تھا، جو عنایت کے خلاف شکایت لے کر آئی تھی کہ کیسے اس نے ان کے ننھے پھول سے بیٹے کی کلائی مروڑ کر تقریباً فریکچر کر ڈالی ہے۔ ان کا لمبا تڑنگا 14 سالہ بیٹا ایک طرف بیٹھا شربت اور سموسے سے اپنی خاطر تواضع کر رہا تھا۔ ایسی شکایات اور پچھلے 10 سالوں سے عنایت کے حق میں سنتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسا خرافاتی دماغ پایا تھا ان کی گھر کی واحد لڑکی نے کہ پورا محلہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ 16 سال کی عمر میں بھی وہ یوں چلتی تھی جیسے زلزلہ لے آئے۔ بھورے بال ڈھیلی چٹیاں میں مقید اور سادہ سے ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں اس کی آنکھوں کا رنگ کھل کر باہر آ رہا تھا۔ سموسہ کھاتے لڑکے کی جیسے ہی اس فتنہ پر نظر پڑی، وہ اچھل کر ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ المیرا، عنایت، محسن بے تاثر چہرہ لیے اپنی دادو چاچی اور اپنی ابا کے کزن کے سامنے کھڑی تھی۔ رافعہ نے اسے خوخار نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شکایت لے کر آئی عورت المیرا پر برس پڑی۔ شیطان ڈائن، میرے بیٹے کا ہاتھ توڑے خود گھر میں بیٹھی ہے۔ المیرا کی ناک خوشبو پر کھڑی ہوئی خالی نگاہیں بھٹکتی ہوئی دور رکھے سموسوں تک گئی۔ ویسے نیرا بھی تسبیح پڑھتی عورت کو پکارا۔ درس تدریس دینے تم سب سے آگے ہوتی ہو۔ ارے میں کہتی ہوں کچھ اس چڑیل کو بھی سکھا دو۔ جب سے پیدا ہوئی ہے پورے محلے کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ پورے 12 ٹانکے لگے ہیں میرے بیٹے کو، 12 ٹانکے۔ بیٹے کو اپنی پشت سے پکڑتے آگے نیرا بی کے سامنے بٹھایا۔ المیرا تب تک کسی آسیب کے انداز میں چلتی سموسوں کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کی نیت سے کوئی اٹھاتی، رافعہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور من و سلوا اٹھا لیا۔ المیرا کے سوکھے رویے میں فرق تو نہ آیا، البتہ چہرہ اٹھاتے اس نے رافعہ کو دیکھا اور پھر بس دیکھتی ہی رہی۔ ایک بیٹا ہے میرا، 4 بیٹوں کے بعد اس کو یہ پھجل پیری معذور کرنے پر تلی ہے۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو میاں بھی نہیں کماتا کچھ، خاص بجلی کے محکمے میں کام کرتے، اچھا بھلا پیٹ بڑھ رکھا ہے۔ اپنے نقلی آنسو پلو سے صاف کرتے ہوئے کن اکھیوں سے رافعہ اور المیرا کے گھورنے کا مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ المیرا پر برسی۔ یہ دیکھ، یہ میرے بیٹے کو دیکھ، کیا قصور تھا اس کا؟ ایک گیند ہی تو ماری تھی تیرے سر پر، کون سا عقل کے خالی خزانے سے قرضہ مانگ لیا تھا؟ المیرا ابھی بھی سموسوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا ایک طرف سکڑا بیٹھا اپنی کلائی کو چھپائے ہوا تھا۔ 3 ناخنوں کے نشان کے سوا وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ 12 سلائیاں اس عورت نے اپنے عید کے جوڑے پر لگائی ہوں گی، جس کا مدعا وہ اپنے بیٹے کی کلائی پر ڈال رہی تھی۔ بچی ہے وہ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ بچی؟ اس عورت نے رافعہ کی بات کاٹی۔ ارے بچی کچی آبادی کھا جائے، یہ بغیر ڈکار مارے۔ رافعہ نے دانستہ نظریں چرائی، کیونکہ اس عورت کی بات میں دم تو تھا۔ المیرا سے آدھا محلہ خار کھاتا تھا۔ میں کہتی ہوں اسے معافی مانگ لیتی ہے، تم بیٹھو تو صحیح۔ اس کی پھپھو نے ماحول کو شانت کرنا چاہا۔ خاموش بیٹھی لڑکی کی نگاہیں کمرے کے دوسرے خاموش وجود سے ٹکرائی۔ نیرا بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ آسیب زدہ شیطان ہو۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی جیسے مالک اپنے سب سے باغی جانور کے لیے حقارت محسوس کرتا ہو۔ المیرا، عنایت محسن حسین کی دوسری اولاد اور واحد بیٹی تھی۔ اس سے پہلے ایک 24 سالہ بڑا بھائی زاہد محسن تھا، جو اپنے باپ کے ساتھ ہی ان کی ٹریول ایجنسیز میں بیٹھتا تھا۔ بزدلی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور بے خوفی اس کے پاس آنے سے خود خوف زدہ تھی۔ المیرا کے بعد 2 چھوٹے بھائی تھے، جن میں پہلے 14 سالہ زاروان محسن عرف عید کا چاند تھا۔ دن میں اگر کوئی گھر میں اسے دیکھ لیتا تو اسے عینی شاہد کو خوش بخت کا لقب دے دیا جاتا۔ سب سے آخر میں 7 سالہ عقبہ محسن بچتا تھا۔ چونکہ گھر میں سب اس سے عمر میں بڑے تھے تو اس کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے کارٹون دیکھنے گزرتا تھا۔
یہ باقیوں کو لگتا تھا وہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد المیرا کی والدہ حسنہ محسن بیمار پڑ گئی اور یہ بیماری سال بعد ان کی جان لینے کا باعث بنی۔ پچھلے 6 سال سے وہ ماں کے بغیر جی رہے تھے۔ گھر میں ان 4 بہن بھائی اور ایک باپ کو چھوڑتے 2 اور عورتیں بھی تھیں۔ المیرا کی اپنی دادی عنایت کا انتقال بہت عرصہ پہلے اس کی پیدائش کے نزدیک ہوا تھا۔ دادی کی بہن نیرا بھی ان کی دیورانی بھی تھی، چنانچہ ان کی وفات کے بعد سے گھر کی سربراہ وہ بنی۔ اپنی واحد اور اکلوتی اولاد رافیہ کے ساتھ رہتی المیرا کی ان دونوں عورتوں سے سخت خار تھی۔ اس خار کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ نیرا کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی ان کے اکلوتے بھانجے سے ہو۔ اسی خواہش کے مد نظر وہ رافیہ کو محسن کی شادی کے بعد بھی گھر میں بٹھائے رکھی۔ محسن حسین ہمیشہ سے خاندان کا لاڈلا رہا تھا۔ باپ کی طرف سے وہ واحد لڑکا تھا اور ماں کی طرف کے خاندان میں اپنی خوبصورتی اور چرب زبانی کی وجہ سے وہ اپنے ماموں کے بچوں کے مقابلے میں بھی لاڑ پیار میں صف اول تھا۔ اس کی شادی کم عمری میں ہی اس کی ماں نے اپنی چہیتی دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دی تھی۔ ارمانوں پر پانی پھرنا کسے کہتے ہیں، یہ ان کی بارات میں بوٹیوں سے انصاف کرتی نیرا یا رافیہ جانتی تھی۔ محسن اور حسنہ کی شادی کی شروعاتی سالوں میں دونوں ماں بیٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رشتہ توڑوانے کی کوشش کی۔ ان کی خواہش اب ان کی ضد بن چکی تھی، کیونکہ محسن صرف ان کی پسند نہیں، سونے کی چڑیا تھی۔ اپنا گھر، نہ کوئی جیٹھ، دیور، نند اور بزنس بھی اپنا تھک ہار کر کچھ سال بعد انہوں نے رافیہ کی شادی طے تو کر دی، مگر عین شادی سے ہفتہ پہلے لڑکا فرنائل پی کر کسی اور کی محبت میں مر گیا۔ یہاں سے نیرا نے ایک اور نعرہ لگایا کہ اس کی بیٹی کو اب کوئی رشتہ نہیں دے گا، چنانچہ محسن کو چاہیے رافیہ سے دوسری شادی کر لے۔ بن باپ کی لڑکی ہے، عمر بھی 26 ہو گئی ہے، میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ نیرا بی نے آنکھیں اپنی سیاہ چادر سے پوچھتے بہن سے فریاد کی، جس کو انہوں نے صاف لفظوں میں رد کر دیا۔ اپنی بہن اور بھانجی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اوپر سے ان کے کرتوت تابوت میں آخری کیل۔ وقت گزرتا گیا، خاندان بڑھتا گیا، دلوں میں حسد کی جڑیں اتنی ایک تناور درخت بن گئی جن کے پھل کچھ افواہوں کی صورت گرتے تھے، مثلاً یہ کہ نیرا حسینہ پر جادو کرواتی ہے، نیرا نے ہی اپنی بہن کو مارا ہے۔ المیرا یہ سب باتیں بچپن سے سنتی آئی تھی۔ اس نے بچپن سے یہ بھی سنا تھا کہ کیسے جب تک اس کی دادی حیات تھی کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اس کی ماں پر انگلی اٹھانے کی۔ باپ ہمیشہ سے گھریلو معاملات سے لاپرواہ تھا، مگر جیسے ہی سگی دادی کے جسم سے روح فنا ہوئی، وہیں نیرا کی جان میں ایسی جان آئی کہ پھر حسینہ کی اپنی جان کسی حال میں نہیں رہی۔ اس نے بہت سال پہلے اپنی ماں کو ملازمہ کی طرح سب کی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ بہت مرتبہ اس کا دل کرتا تھا نیرا کی گردن سوتے میں اڑا آئے، رافیہ کے سارے کپڑوں کو آگ لگا دے، مگر پھر اپنی ماں کا وہی سبق اللہ صابرین کے ساتھ ہے یاد آ جاتا اور وہ رک جاتی۔ اسے غصہ اپنی ماں کی بے بسی پر آتا تھا، وہ ان جیسی صابر کبھی نہیں بنے گی۔ اسے غصہ اپنے بڑے بھائی پر آتا جو ہر بار ماں کی بے عزتی پر بزدلوں کی طرح نظریں چرا لیتا، وہ کسی کو اپنا تماشا نہیں دکھائے گی۔ اسے غصہ اپنی پھپھو اور دادی پر آتا، وہ کبھی کسی کو خود پر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں دے گی۔ اور سب سے آخر میں اسے غصہ اپنے باپ پر آتا۔ سارے مرد بزدل یا لاپرواہ ہوتے ہیں، یہ کچھ اسباق وہ ذہن نشین کر چکی تھی۔ شام کا اندھیرا اوکاڑا کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ڈھانپ چکا تھا۔ پرندے اپنے گھروں کو جاتے اور کچھ انسان گھر میں لگی کچہری کی طرف قدم بڑھاتے۔ رہنے دے محسن، آپ کو نہیں پتا، وہ عورت تو پولیس کیس بنانے والی تھی۔ میں نے اور نیرا امی نے مشکل سے منت سماجت کی اس کی، پھر کہیں ٹلی وہ۔ ہاں، شام کی چائے میں چینی ڈالتے رافیہ نے کپ اپنے تایا خالہ زاد کی طرف بڑھایا۔ محسن حسین المیرا کا عکس تھے، یا یوں کہا جائے المیرا باپ جیسی دکھتی تھی، وہی ہیزل آنکھیں، سفید رنگت، گول مٹول نقوش اور ہلکے بھورے بال، سادہ شلوار قمیض اور بڑی ہوئی داڑھی والے پکی عمر کے مرد کے سر پر جالی دار ٹوپی تھی۔ غالباً وہ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے تھے، یہ بھی یقیناً بہانہ ہوگا، وہ اپنی کسی عاشقی کی حاجت میں مسجد کا کہہ کر گئے ہوں گے۔ لاؤنج کی تمام بتیاں جلی ہوئی تھی، حبس زدہ ماحول ویسا ہی تھا۔ ایک طرف کی دیوار میں اسٹور کا دروازہ اور کچھ فاصلے پر کچن کا پردہ لگا تھا، دوسری طرف کی شیشے کی دیوار اوپر لگی سیڑھیوں کی طرف لے جاتی تھی اور پیچھے بنی کیاریوں کے سامنے کھلتی تھی۔ چیخ چیخ کر پورا محلہ جمع کر لیتی اگر نیرا امی اس کے ہاتھ نہ پکڑتی۔ رافیہ نے وہی صبح والے چکن کاری کے لباس میں سفید دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا۔ محسن نے چائے بسکٹ کے ساتھ انصاف کرتی اپنی کزن کی بات پر سر ہلایا۔ کھانے میں کیا پکا ہے نیرا امی؟ ساتھ بیٹھی بزرگ خاتون سے پوچھا جو زاہد سے اپنی شوگر چیک کرواتے اس وقت تک خاموش تھی۔
زاہد اس کی ماں جیسا دکھتا تھا، بس آنکھیں باپ جیسی زمرد سنہری تھی۔ توری قیمہ اور میٹھے میں مینگو کسٹرڈ کھانا لاؤں؟ جلدی سے اپنے چائے کا کپ میز پر رکھتے رافعہ بانس کی بنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ محسن نے توری کا نام سنتے ہی بدمزہ سے منہ بنایا۔ یہ سبزیاں تم ہی کھاؤ، میں تو بھائی گوشت پوشت کھاؤں گا۔ کہتے ساز زاہد کو دیکھا۔ سانولی رنگت اور مناسب نقوش والا ان کا بیٹا ان سے بھی لمبا تھا۔ یہ ذرا جا کر شانو کی دکان سے کباب تو لیتے آنا، زاروان وہیں بیٹھا ہوگا، اسے کہہ دو وہ لے آئے۔ زاہد نے موبائل نکالتے باپ سے پوچھا، 24 کا ہو گیا ہے؟ ابھی تک ہر فیصلہ باپ سے لے کر کرتا ہے، تیرا نیرا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور گاؤ تکیے پر کوہنی ٹکاتے اپنی بیٹی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ زاروان صبح سے ویسے گھر نہیں آیا، رافعہ نے فکر مندی سے کہا۔ فجر کے وقت اسے دوستوں کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا، اب مغرب ہو گئی ہے، اللہ جانے کہاں ہے۔ آپ کچھ کریں نا اس لڑکے کا۔ محسن کیا کرتا وہ جو پورے شوق سے رس کو منہ میں ڈالنے لگا تھا۔ چائے میں اپنے ڈوبتے رس کو دیکھتے اس کا چہرہ ہی لٹک گیا۔ لڑکپن میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں، 10ویں پاس کر لے، رضوی کو بول کر اس کو دکان پر بٹھا دوں گا۔ وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ، ہر مسئلے کا فوراً حل نکالنے والے المیرا کا باپ جو تھا۔ نیرا نے اپنی تسبیح سنبھالی، تبھی اس کی نگاہ لاؤبالی انداز میں سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آتی المیرا پر ٹھہری۔ وہ جو اپنی دنیا میں گم لاؤنج پار کر رہی تھی، گھر میں موجود مردوں کو دیکھتے وہیں رک گئی۔ وہ گھر میں خرما ہی کسی کو مخاطب کرتی تھی۔ المیرا کو دیکھتے رافعہ میں جیسے چگلی کرنے کی نئی جان سی آئی۔ یہ پوچھے محسن اس سے کیوں مروڑا تھا اس نے بازو، اور آخر کب تک یہ ہمیں یوں ہی ستائے گی؟ محسن نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرتے مسکراتی نگاہیں اپنی بیٹی پر ڈالی۔ بیٹی کی برداشت آزما کر باپ کو ایک الگ ہی طرح کا سکون ملتا تھا۔ اب کون سا نیا چاند چڑھا دیا تم نے عنایت؟ المیرا نے ایک مختصر نگاہ سب کے چہروں پر ڈالی۔ اختتام میں نظریں اس بڑھیا سے جا ملی جس سے اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ باپ کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنی دادی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی رہی۔ او محسن نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی، ہیروئن ادھر۔ باپ کو کوئی عزت دینی ہے کہ نہیں؟ نیرا اور اس کے گھورنے کا مقابلہ ابھی بھی جاری و ساری تھا۔ باپ قابل عزت حرکت کرے تو میں عزت دوں نا؟ اس کے سخت لہجے پر کمرے میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کا بھائی جو اپنی آنکھوں سے ابھی کچھ دیر پہلے باپ کو اپنے سے 10 سال چھوٹی شادی شدہ عورت کے ساتھ پارک میں ڈیٹ مارتا دیکھ کر آیا تھا، خاموش رہا۔ گہری سانس لیتے محسن نے کرسی کے ہتھے سے ٹیک لگائی۔ کیا غیر قابل عزت حرکت کی ہے میں نے؟ المیرا نے بالآخر باپ کو دیکھا۔ ٹین ایج کا غصہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 4 بچوں کے باپ ہے آپ، سب سے بڑے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور خود آپ پارک میں 2 بچوں کی ماں کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں۔ محسن نے ایبرو اچکائی۔ پھر؟ المیرا باپ کی ڈھٹائی پر ہکا بکا رہ گئی۔ جب اس عورت کو مسئلہ نہیں میرے ساتھ گھومنے پر تو تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ میری ماں ہو تم۔ آخر میں ان کی آنکھوں کا سبز رنگ گہرا ہوا، بالکل ویسے جیسے غصے میں المیرا کی آنکھوں کا ہوتا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑی رہی۔ ہر کوئی باپ بیٹی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ المیرا جانتی تھی وہ حق بجانب ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی مردوں کو پوجنے والا یہ معاشرہ اس کے باپ کی غلطی پر نقاب ڈال کر مرد کا ساتھ ہی دے گا۔ اس عورت کا شوہر دبئی ہوتا ہے، خود وہ 2 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ اگر کچھ وقت میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جس کی عزت پر داغ آنا ہے وہ تو پرسکون ہے۔ عزت مرد کی بھی ہوتی ہے ابا۔ 16 سالہ المیرا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ جیب میں پیسہ ہو تو دنیا کے بازار سے عزت خریدنا ناممکن نہیں۔ ہنستے ہوئے انہوں نے اپنے بجتے فون کو جیب سے نکالا، سر پر رکھی جالی دار ٹوپی اتارتے چارپائی پر اچھال دی۔ بہت اداکاری کر لی شریف ہونے کی۔ اس عورت کے بچے آپ کے اپنے بیٹے کی ہم جماعت ہے۔ المیرا کے مایوس لہجے پر کال اٹھاتے مرد نے ایک مصروف نگاہ ڈالی۔ زاروان سے تو چھوٹے ہیں اس کے بچے۔ المیرا کے ہاتھوں میں کسی کا سر پھاڑنے کی جستجو نے سر اٹھایا۔ عقبہ کی بات کر رہی ہوں، یاد بھی ہے آپ کو کہ وہ بھی آپ کی اولاد ہے؟ محسن نے اپنی لاپرواہی کو ہنسی کے لبادے میں اوڑھا اور فون کال اٹھاتے کان سے لگائی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا گھر میں سب عقبہ کو یوں ہی بھول جائیں۔ فون پر بات کرتے وہ لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب بیچ راہ میں رکتے انہوں نے فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھا۔ 4 قدم چل کر المیرا کے عین سامنے آئی۔ تمہاری ماں نے تمہارا نام ملکہ رکھا ہوگا تو تم ملکہ بن نہیں جاتی۔ یہ ڈائلاگ بازی کسی اور کے ساتھ کیا کرو۔ آئندہ مجھے درس دینے یا سمجھانے کی کوشش کی بغیر کسی کے ساتھ باندھے گھر سے باہر نکال کروں گا۔
ان کے لہجے میں وہی کاٹ تھی جو آج کی المیرا کے لہجے میں ہوتی تھی، جس کو وہ چھپائے پھرتی۔ وہ جتنا مرضی جھٹلا لے تھی وہ اپنے باپ جیسی ہی۔ فون پر بات کرتا وہ چوڑی پشت والا مرد اب گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ کچھ دیر کے لیے حسن محسن لگا، مگر اگلے ہی پل اس نے مایوسی اور بے بسی کے بادلوں سے دور جاتے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے۔ وہ دوسری حسنہ نہیں بنے گی۔ وہ کسی مرد یا عورت کو خود پر حرف اٹھانے کا موقع کبھی نہیں دے گی۔ زندگی 10 سال آگے آ چکی ہے۔ وہ اپنی دادی کی نظروں سے محفوظ، اپنی باپ کی لاپرواہی سے دور اور اپنے بھائیوں سے جدا ایک دوسری دنیا میں ملکہ بنے سانس لے رہی تھی، جہاں اس کا باپ اور نیرا اس کا نام سگی دادی کی یاد میں عنایت رکھ رہے تھے، وہیں اس کی ماں نے سارے گھر سے لڑ کر اس کا نام المیرا رکھنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آخر میں اس کا نام کاغذات میں المیرا عنایت درج ہوا، جبکہ ماں کے سوا گھر میں سب اسے عنایت ہی کہتے تھے۔ اس کی ماں کے رکھے نام کی برکت ہی تھی کہ آج وہ حقیقتاً ایک ملکہ بنے بیٹھی تھی۔ قلعے کی رونق آج قابل دید تھی، کونے کونے سے خوشیاں پھوٹ کر فضا میں امید کے گیت گا رہی تھی۔ ملازم بھمن کے احکامات پر عمل کرتے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ہر عورت کی آج قدرت بھی نظر اتار رہی تھی۔ گہنے، لباس، زیورات، المیرا نے اپنی پیش کردہ عورتوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میدان کے اونچے چبوترے کو سجایا ہوا تھا، سامنے رکھی کرسیوں پر کپڑا بچھا تھا، درمیان میں ایک نارنجی قالین چبوترے سے ہوتے کرسیوں کے درمیان پھیلا تھا۔ ستونوں سے لٹکتے کپڑے اور لڑیاں بے رونق سے قلعے میں جان ڈال رہی تھیں۔ فاتر بھی برا سا منہ بنائے دوسری منزل کی سیڑھیوں کو سجا رہا تھا۔ کل سے اب تک المیرا اپنے کمرے میں قید تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک کنیز اور ایک خادم اس کے کمرے میں لباس لے کر گئے تھے۔ وہ ملکہ تھی، غم میں بھی تیار رہنا اس پر واجب تھا۔ کمرے کے باہر گلجان سمیت ایک اور سپاہی پتھریلی نگاہیں لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اینٹوں کے بنے فرش پر مضبوط چال چلتے المیرا کے کمرے میں آؤ۔ اونچی کھڑکی سے روشنی اندر کو آ رہی تھی۔ یہاں ہر وقت ہی روشنی ایک طرز سے کمرے کی واحد بستر پر پڑتی تھی۔ ملکہ سنگھار آئینے کے سامنے خالی چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ایک کنیز اس کی گردن پر گہنے رکھ کر اس کی حامی کی پابند تھی، جبکہ غلام اس کے ہاتھوں میں گہنے پہنا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے فیصلے پر اٹھے لوگوں کے سوال پر چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ پیچھے کھڑی نگار ادوب اور کماری میں بس ایک نگار بے چین تھی۔ ادوب اور کماری کو المیرا نے خود بلایا تھا، جبکہ نگار ان کے پیچھے دندناتے ہوئے آئی تھی۔ سرخ رنگ کی گہری پوشاک جس پر سنہرا کام نفاست سے ہوا تھا اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ رہی تھی۔ گردن میں پہنے پرندے کے پروں کی صورت میں بنے ہار کے درمیان میں لگے وہ سرخ نگینوں کو نظر جھکا کر دیکھتے اس کا چہرہ ہر احساس سے پاک تھا۔ جان کی امان چاہتی ہوں کیونکہ یہ سوال ضروری ہے۔ ملکہ ماں، کل وہ سب آپ نے کیوں کیا؟ نگار کے لہجے میں آج پہلی مرتبہ عاجزی تھی یا پھر وہ بے بسی بھرا جبر تھا؟ کل سے اتنی عورتوں نے بغاوت کا شور مچایا ہے کہ انہیں روکتے سنبھالتے میرے خود کے الفاظ کم ہو گئے ہیں، مگر وہ صرف آپ کے جواب کی منتظر ہے۔ المیرا گالوں پر ہلکا گلابی پاؤڈر لگاتی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اپنا فیصلہ کل سنا چکی ہوں۔ مجھ سے منحرف لوگوں کی اس ریاست میں کوئی جگہ نہیں۔ نگار کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا، مگر بے بسی وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ المیرا نے اپنے بالوں کو بند کرتے لڑکے کو ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ ملکہ میں ہوں نگار، اور آج سے فیصلے میں لوں گی۔ ٹھنڈا انداز، یہ کہیں سے بھی المیرا عنایت محسن نہیں لگتی تھی۔ کیا یہ ایک نیا جھوٹ تھا، یہ اس کا سچ، یا پھر طاقت کے لباس کو مکمل طور پر اوڑھے ایک سلطانہ؟ روایت آج سے نئی بنے گی، اصول آج سے بدلیں گے۔ جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ خود غرضی سے کہتی وہ دوبارہ بناؤ سنگھار کروانے لگی۔ نگار پیچھے کھڑی ضبط کے گھونٹ بڑھ کر رہ گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی یہ اس کا بدلہ روپ یقیناً ماہ کامل سے ملاقات کا نتیجہ ہے۔ کماری، مضبوط قامت والی عورت متوجہ ہوئی۔ شہزادی ابیل کہاں ہے؟ اپنے حجرے میں۔ آواز مدھم اور گہری تھی۔ ان کو واپس اردن بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔ اپنے پاؤں کو ذرا سا آگے کرتے اس نے کنیز کو سنہری جوتا بند کرنے دیا۔ جو حکم میری ملکہ۔ کماری نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ نگار ایک دم سے تڑپ اٹھی۔ مگر ملکہ، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اپنے ملک سے بغاوت کرتے وقت ہمارا شہزادی سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم انہیں مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ اگر وہ ہمیں اردن کے راز نہ دیتی تو ہم کبھی اس ملک پر حملہ نہ کر پاتے۔ المیرا نے بنا اس کی طرف دیکھے گردن کے گرد ہار درست کیا۔
حال میں واپس آؤ نگار، نہ اپنا ملک رہا، نہ قبضے کی کوئی ملکیت، پھر پرایا بوجھ اٹھانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور چلو مان لیا کہ ابیل نے ہماری مدد کی تھی، اتنا عرصہ تو معاہدہ ہم نے بھی نبھایا ہے، اب کیا پوری عمر تلوے چاٹنے کا ارادہ ہے؟ آخری جملے پر نگار کا چہرہ غضبناک حد تک سرخ ہوا، سختی سے جبڑوں کو ایک دوسرے سے ملائے وہ کچھ بولنے لگی تھی جب المیرا نے اپنی جگہ سے بلند ہوتے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تم میری بہن ہو نگار، آنکھوں میں نرمی کے جگنو سموئے اس نے اپنے سے لمبی عورت کی کوہنی تھامی۔ یہ ہماری سلطنت ہے، ہمارا قانون ہے، ہم آپس میں ہی بحث کرتے رہیں تو کہاں آگے بڑھ پائیں گے؟ تم جاؤ، جا کر تیاری کرو۔ کسی بچے کی طرح وہ اس پکی عمر کی عورت کو بہلا رہی تھی۔ نگار خاموشی سے سانس لیتے کچھ لمحات اپنی بہن کو دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے کی طرف اٹھائے المیرا کا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ تعظیم دیتے وہ کمرے سے باہر ڈگ بھرتی غائب ہو گئی۔ کب سے سامنے بنی ادوب کی طرف پلٹتے المیرا کے چہرے پر مانوسیت تھی۔ میں نگار سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتی ہوں، معلوم ہے نا تمہیں؟ ادوب نے سینے پر ہاتھ رکھتے ذمہ داری قبول کی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے زیر نگرانی ان مردوں اور عورتوں کو رخصت کرو، کوئی کوتاہی نہ رہے۔ جو مردوں کے لیے سامان تیار کروایا گیا ہے وہ ان کو دیا جائے، اور جو عورتوں کے لیے سامان وہ لائے ہیں وہ صحیح سلامت ملکی خزانے میں جمع ہو جانا چاہیے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملکہ، کل آپ کے لیے فیصلے کے بعد سے میری نظر میں آپ کا احترام 10 گنا مزید بڑھ گیا ہے۔ آگے آتے اس نے المیرا کا داستانے والے ہاتھ اٹھایا اور عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگایا۔ اب المیرا اسے کیا بتائے، یہ اتنے گرم دستانے اس نے ہاتھوں کے جلے کو چھپانے کے لیے پہنے ہیں۔ کمرے میں اب المیرا اور اس کی فوج کی سربراہ اکیلی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے اس کی نگاہ بھٹکتے ہوئے پیچھے کھڑی عورت سے جا ملی۔ کماری دبیر انداز میں المیرا کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کی روشن پیشانی پر ناگوار لکیریں نمایاں ہوئی۔ خوبصورت لگ رہی ہوں تو تعریف کر دو، یوں ٹکر ٹکر دیکھنے سے کون سا ثواب ملے گا؟ چہرہ پھیرتے شوق لہجے میں کہا۔ کچھ دیر دوسری طرف خاموشی رہی۔ دونوں ملازم سلیقے سے اپنا کام سمیٹتے رہے۔ سنبھال کر قدم رکھیں ملکہ، یہ آپ کا علاقہ نہیں۔ ملکہ کے تاثرات عدم دلچسپی سے گر گئے۔ یہاں سب نے اسے بیوقوف کیوں سمجھ رکھا تھا؟ پہلے کامل اب کماری، جب تمہیں مشیر بناؤں گی تو مشورے دینا۔ ابھی جا کر وہ جہاز دیکھو جس میں ہماری خواتین بیٹھ کر یمن جائے گی۔ کماری جی ملکہ کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ المیرا دل ہی دل میں خود کی نظر اتارنے لگی۔ عقل بھی تھی، شکل بھی، پھر بھی یہاں سب تنبیہی افسر کیوں بن جاتے تھے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت ہی مزیدار ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی پسند آ رہی ہے، تو جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ناول لگ کیسا رہا ہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔